لقد عرفت الله من غير أن أرى، لقد عرفت الله من غير أن أرى، ولن أزل أحبه وأبتغي رضاه، ولن أزل أحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کی ہدایت کی خاطر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اس میں سب سے آخری کتاب جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے نازل فرمائی، اس کا چیپٹر نمبر 4 جس کی آیتوں کی آیت نمبر 77 سے 87 تک 11 آیات بینات کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے اور آئیے اس کے معنی اور مطلب اور مفاہیم سے ہم قریب ہو سکیں اور اس میں ہم کو جو دیے گئے ڈائریکٹیوز ہیں اس طرح سے ہماری سوچ اور کردار بنے۔ ایویلیوشن آف تھنگس اینڈ ایویلیوشن آف تھنگس اس طرح سے ہمارے بننے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ان آیات بینات کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں، آسمانی کلام ہے اور ایک بندہ اس کا ترجمہ کرے، پھر بھی چونکہ ہم نے دوریاں پیدا کر لی ہیں کتاب اللہ سے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی ترجمہ کرے۔ اللہ سے نصرت اور مدد اور استعان مانگتے ہیں اس کام میں۔ کیا غور کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ چھوڑنا نہیں، اپنے ہاتھ باندھے رکھو اور نماز کو قائم کرو اور چیریٹیبل ورکس یا زکوٰۃ ادا کرو۔
پھر جب ایک وقت ان پر جنگ فرض کی گئی تو انہی میں کا ایک گروپ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے زیادہ ڈرنے لگ گیا، اور وہ کہنے لگے کہ اے رب ہمارے، کیوں آپ نے فرض کر دیا ہم پر جنگ، کیوں نہیں ہمیں ایک تھوڑی سی مدت اور دی؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا سامان زندگی بہت تھوڑا ہے، جبکہ آخرت بہت بہتر ہوگی اس کے لیے جو تقوی والا جیون لے کر جائے اور تمہارا دھاگے برابر بھی نقصان نہیں ہونے کا۔ جہاں کہیں بھی تم رہو گے موت تو تم کو دبوچ ہی لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں قید ہو کے کیوں نہ بیٹھو۔ اور اگر ان پر کوئی اچھے حالات گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان پر کوئی برے حالات گزریں تو اس کا کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہر طرح کے حالات اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، پھر یہ کیسے لوگ ہیں کہ بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی حالات آپ پر پڑتے ہیں، اچھے پڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو برے حالات ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی کو۔ جس کسی نے کہا مانا اور رسول کا، تحقیق اس نے اللہ کا کہا مانا، اور جو پلٹ جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر حفیظ یا واچفل نہیں بنایا۔ اور کہتے تو ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، پھر جب آپ سے الگ ہوتے ہیں تو خفیہ میٹنگز کرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ نے نہیں کہی، حالانکہ اللہ ریکارڈ کر رہا ہے ان کی اس طرح کی خفیہ باتوں کو بھی۔ سو انہیں اگنور کریں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ پھر کیا یہ انسانیت اس قرآن میں تدبر تفکر نہیں کرتی؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس پہ بہت سارا اختلاف پایا جاتا، اور جب کوئی میٹر چاہے امن کا ہو یا خوف کا ان کے سامنے آتا ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر اس طرح کی باتوں کو وہ الرسول کی طرف لوٹاتے اور کام پر جو ذمہ دار مقرر کیے گئے ہیں ان کی طرف یہ انفارمیشنز لوٹاتے تو انالائسس کر لیتے وہ لوگ جو اس کے انالائسس کرنے کے حق رکھتے ہیں یا اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی اس طرح کے شیطانی عمل میں ملوث ہو جاتے، مگر بہت تھوڑے بچ سکتے تھے۔ سو ہونا یہ چاہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، آپ پر صرف اپنے آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمت دلاتے رہیں ایمان والوں کو۔ ممکن ہے کہ اللہ کافر لوگوں کے زور کو روک لے، اور اللہ شدید ہے اسٹرائک میں بھی، اور شدید ہے وہ کسی چیز کو پٹ آف کرنے کے لیے بھی۔ اور جس کسی نے ریکمینڈ کیے ریکمنڈیشنز بھلے، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جس نے ریکمینڈ کیے برے ریکمینڈ تو اس کے لیے آنسریبل ہونا پڑے گا، اس میں سے حصہ لگے گا، اور اللہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ اور جب بھی تمہیں کسی طرح کی کوئی گریٹنگ دی جائے تو تم اس گریٹنگ کو اس سے بہتر انداز میں اس کو ریٹرن کرو، یا ایٹ لیسٹ اتنا تو تمہیں لوٹانا ہی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لے لے گا۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، ضرور وہ تمام انسانیت کو تم کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ جنگ کے ماحول میں جو بات کہی گئی، جنگ جب فرض ہوتی ہے اس کی ایک سیکوینس بتا دی گئی، دعوت اللہ جاری ہے، ایک آزاد معاشرہ ہونا چاہیے جس میں ہر شخص کو یہ اختیار ہو کہ وہ اپنی چوائس کے دین پر چل سکے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا، اس انسانیت کو پورا پیغام دے دیا گیا، اس کے اندر میں وہ ڈیولپمنٹ بھی رکھ دیے گئے، اس کو ضمیر بھی دے دیا گیا، اچھے برے کی تمیز دے دی گئی، اتنا انٹلیکٹ دے دیا گیا، اتنا شعور دے دیا گیا، اور پھر اس کو آزادی دی گئی تاکہ اب یہ چوائس سے اپنے راستہ ڈھونڈے، اور اس کے اپنی چوائس سے جس طرح کا راستہ ڈھونڈے گا، اگر شکر گزاری والا وہ راستہ ہوگا تو انعام پائے گا، اور اس کو پوری آزادی ہے کہ اگر وہ کفر والا راستہ اختیار کرے، اس لیے کہ سزا تو اسی کو بھوگنی ہے۔ لا اکراہ فی الدین،
قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ دین میں اکراہ اور جبر کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دین کی چوائس انسان کے ہاتھ میں دی جائے، اس لیے کہ انسان کو ہی بھوگنا ہے، اپنے اعمال کو فیس کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جو مشرک معاشرے ہیں اور جو ویسٹرن انٹرسٹ اس میں ہوتے ہیں، جو سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو یہ ایمان رکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ پورے باطل سسٹم کو وہ مانے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہ کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں جب دینی آزادی میں سلب کی جا رہی ہو اور کمنٹس پاس کیے جا رہے ہوں، ہر نبی اور اس کے ساتھیوں نے اس کو اس دنیا میں فیس کیا ہے۔ کسی نبی کا لوگوں نے استقبال نہیں کیا۔ جب بھی دعوت شروع ہوئی ان کے بارے میں برے برے کمنٹس پاس کیے گئے، ان کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَرُدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ بات نہ کہہ پائیں، جبکہ یہ آزادی اس دنیا میں ہمیشہ حاصل رہنی ہی چاہیے کہ جو چاہے وہ اپنی بات تو کہہ سکے، لیکن اس بات کو بھی انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ کوئی کہے الا ان یقولوا ربنا اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، نہیں، ایسا تم نہیں کہہ سکتے۔ تشدد کیا جائے اور تانے کسے جائیں، کمنٹس پاس کیے جائیں، اس کے خلاف جو کچھ کرنا ہے وہ ایک ہی آئٹم ہے، وہ ہے صبر۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر سماج کے کمزور لوگوں پر ظلم اگر ڈھائے جا رہے ہوں، بے انصافیاں کی جا رہی ہوں، اس کے بدلے میں بھی صرف صبر، اس لیے کہ صبر کی قیمت ہی جنت ہے۔ لیکن پھر حالات ایسے ہوں کہ امن کسی طرح اس علاقے میں قائم نہ ہو اور تشدد کیا جائے اور ان انسانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی شرک میں ملوث ہو جائیں، اس وقت صورتحال یہ بنے گی کہ اس علاقے کو ہر چیز کی تو قربانی دے دی، اب صرف ایک قربانی بچی ہے وطن کی، وہ بھی دے کر آدمی ہجرت کر لے۔ اب اس کے بعد میں جب جنگ اور جدال کا مارکا اس کے خلاف گرم ہوگا تو فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب اجازت دی جائے گی ایمان والوں کو کہ ان کے خلاف جو جنگ کا ماحول برپا کیا گیا ہے اس کو فیس کرے ہوں، پوری قوت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ۔ اور پھر جب وہ میدان جنگ میں اترے تو ان کو پتا ہو کہ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس کا موقع آ گیا کہ اللہ کی راہ میں اس جان کو بھی میں نچھاور کر دوں، اس کے قدم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ لیکن یہ پہلے کی تیاری ہے، اگر یہ تیاری نہیں ہوتی تو پھر وہ قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی رب تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جائے کہ جن سے کہا گیا ہاتھ روکے رکھنا، ہاتھ نہیں اٹھانا، اور ابھی وہ کام نہیں ہوئے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز اسٹیبلش ہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ یا چیریٹیبل کام ہوتے رہنے چاہیے، یہ کام سیٹ ہونے چاہیے۔ پھر ایک وقت آئے گا فلما کتب علیہم القتال، لیکن جو اتھلے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو جوشیلے ہوتے ہیں اور جن میں وہ تیاری نہیں ہوتی جو ایمانی تیاری ہے، بدن کی تیاری الگ شے ہے اور ہتھیاروں کی تیاری الگ شے ہے، لیکن ایمانی تیاری ایک الگ شے ہے جو انسان کے اندرون سے ہوتی ہے، اور وہ ایمان کی تیاری میں الصلاۃ اور الزکوٰۃ یہ دو آئٹم ہونی چاہیے، اور صبر ہونا چاہیے۔ صبر کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے۔ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے چلے جائیے جیسے بلند حوصلے والے نبیوں نے صبر کیا تھا اس دنیا میں، اور انجام کی عجلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی کو ایمان والوں کی شان بتایا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر کی پریکٹس جاری رہنی چاہیے، صبر کرتے کراتے رہو، رابطہ بنا کے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہی ایک صورت ہے جس میں تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ دنیا کی کامیابی یا ناکامیابی، یہ وہ چیز، وہ اصل ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی صرف اور صرف آخرت کی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ کامیابی ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی یا ناکامی
کسی بھی صورت میں کبھی بھی فار ایور نہیں ہوتی۔ صبر کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ صبر کے بارے میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جنت میں جو جنتیوں کا سواگت ہوگا، ان کے انٹری کے وقت میں سلام علیکم، فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ جو جنت آپ کو الاٹ ہوئی ہے اور ہم آپ کو سیلیوٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ایسا صبر کیا تھا اپنی زندگی میں، اور کیا شاندار آپ کا انجام ہوا۔ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھیے کیا زبردست جنت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اتھلے کیریکٹر والوں کا پھر حال یہ ہوگا کہ جب جنگ فرض کر دی جائے گی تو انسانوں کا ڈر لگنے لگے گا، اللہ سے یہ دعائیں ہوگی کہ لما کتبت علینا القتال، اتنی جلدی ہم پر قتال کیسے فرض کر دیا، کچھ اور مہلت دی جاتی۔ اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس انسانیت کو بتا دیا جائے کہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی سامان زندگی بہت کم حیثیت رکھتی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کو اس کی ہوگی اور وہ اتنی بڑھیا ہوگی جو کسی کے خواب اور خیال میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ان کی ہوگی جو تقوی والا جیون اللہ کے اوجر پر فرما برداری سے عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے، اپنے نفس کے وسوسوں سے، اپنی من چاہی سے بچاتے ہوئے اللہ چاہی پر چلنے والوں کے لیے ہوگی۔ ولا تظلمون فتیلا، یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں جو تمہارا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان نہیں ہے بلکہ اس کی پوری بھرپائی ہوگی۔ پھر ایک شے بتائی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اتنا خیال رکھو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو دھر دبوچے گی، چاہے تم مضبوط قلعے میں بند ہو کر کیوں نہ رہ جاؤ۔ موت کا خوف، جان دینی کس پر ہے؟ ایک ایشو پہ دینی ہے، ایک مقصد ہے اس کے تحت، اور وہ جان دینی ہے اس کے لیے جس نے جان ہم میں ڈالا ہے۔ جب یہ مقصد ہمارے سامنے ہو تو پھر خوف نہیں آنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی کیفیت بتائی گئی کہ کس طرح سے حالات کے تحت وہ بھلا ہو تو ان کے ری ایکشن کیا ہو، کچھ برے حالات سامنے آئے تو ان کا ری ایکشن کیا ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات کی گہرائی کو نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ 80 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے آرڈرس مانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، انڈیڈ اس نے آرڈرس مانے اللہ کے۔ یہ بہت سمجھنے کا نقطہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈرز دیے، جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنے بھی آرڈرز دیے ہیں وہ تھرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پورا قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے یہ تھرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زبان مبارک سے اس دنیا نے سنا اور اس کو ریکارڈ کیا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں رب تعالیٰ فرماتے کہ وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من کی کوئی بات نہیں کہتے، وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وحی کی گئی۔ سنتوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اقوال کو تلاش کرنا ہوگا تو کتاب اللہ میں۔ ان آیتوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مسلسل، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں اس پوری دنیا کے سامنے زندگی گزاری ہے جو عین قرآنی زندگی تھی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص آئے، ماں عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ ماں عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ کیا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ آپ مجسم قرآن تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہٹ گئے ہیں، یہاں سے ہٹنے پر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے فیصلوں کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے جو کنفرم آگاہی کتاب اللہ سے ملتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے بھی کتاب اللہ کو ریفر کیا جائے۔ لیکن ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ آپ کو اور جو آپ کی بات نہ مانے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی حفیظ یا واچفل یا نگہبان نہیں بنایا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر دیجئے، وارننگ دے دیجئے، نصیحت اور وارننگ کے علاوہ نہیں کوئی بات ہوگی، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ دائی کو ہمیشہ یہ معلوم ہوتا ہے
جو داعیان حق ہیں. داعیان حق کی پہلی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج پر ہیں کہ دعوت اللہ کس طرح سے جاری رہنی چاہیے. ایک اور معاملہ منافقین کا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کریں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب ایک کلیکٹیو عمل ہو رہا ہے اور جب ایمرجنسی حالات ہیں اور جو بات کہہ دی گئی پھر اس پر الگ سے غیر حاضری میں الگ سے کوئی اور چھوٹی میٹنگ کی جائے اور اس میں مزید باتیں کی جائے. جو کچھ کہنا ہے وہ امرہم شورا بینہم. ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ مشورے سے کام ہو. جب مشورہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ میری رائے کچھ اور ہو، لیکن جب کلیکٹیو ایک فیصلہ ہو گیا کہ ہم سب کا فیصلہ مانا جائے گا پھر الگ سے چند لوگ اس پر اور چرچا کرتے رہیں تو یہ ایمان کی شان نہیں ہونی چاہیے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون. اس طرح کی خفیہ میٹنگ میں جو بات ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے آن دا ریکارڈ ہے. لیکن اب ایکشن کیا جائے، کیا لیا جائے ایکشن. فرما کہ فاعرض عنہم، اعراض کرو ان سے، اگنور کرو انہیں، لیٹ گو کرو انہیں. اور وتوکل علی اللہ، سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ بھی کرتے رہے، اللہ پر توکل کیجئے. وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے. پھر ایک آیت جنرل انسانیت کی خطاب کرتی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں تدبر نہیں کرتے، گہرائی میں نہیں جاتے، سوچتے نہیں. اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کئی مختلف باتیں پائی جاتی. ایک بات کہیں کچھ کہی گئی، دوسری بات دوسری جگہ کچھ اور روپ میں کہی جا رہی ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. سورۃ البقرہ سے یہ کلام جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے سورہ ناس میں پورا ہوتا ہے. جس جگہ جو بات کہی گئی ہے دوسری باتوں سے ٹکرایا نہیں کرتی. تدبر قرآن میں ایک چیز کا جو خاص خیال رکھنا چاہیے وہ قرآن شریف کے الفاظ میں تدبر، اس لیے کہ وہ قرآن ہے جو عربی زبان میں آسمان سے نازل ہوا ہے. اس کے ترجمے ہوں یا تفاسیر ہوں ایک الگ شے ہے. اس پر تدبر و تفکر سے وہ بات نہیں بن سکتی جتنا کہ اس کے اوریجنل پہ تدبر و تفکر کیا جائے. دو جگہ جہاں یہ بات کہی گئی افلا یتدبرون القرآن، قرآن شریف پر تدبر کیا جائے. قرآن شریف پر تدبر کرنے کے لیے وہ عربی زبان میں ہے، اس کی آیتوں پہ تدبر کیا جائے گا. تو ایک تیسری بات اب یہاں اور کہی گئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ایمرجنسی حالات میں چاہے امن کی خبر آئے چاہے خوف والی خبر آئے، اس کو یہ جس کے کیریکٹر دوغلا ہے وہ اس کو پھیلا دے گا. لیکن جو صحیح مومن ہے وہ یہ کرے گا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. یہ جو خبر آئی ہوئی ہے اس کو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میٹر کے کیئر ٹیکر یا انچارج لوگ ہیں ان تک پہنچایا جائے. عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اس کو جانیں گے، پرکھیں گے، سمجھیں گے جو وہ لوگ جو اس کو انالائسس کر سکتے ہیں، اس کام کے ذمہ دار ہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ جو کلیکٹیو اعمال ہیں اس میں یہ جب تک یہ چیزیں نہیں آئے گی یہ تو ایک جنگ کی بات ہے. عام معاشرے کے اندر میں بھی بڑی گڑبڑ پیدا ہوگی. خاندانی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، کاروباری مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اس عادت کو ختم کرنا چاہیے کہ جو بات ہو چکی وہ ہو چکی، الگ سے پھر میٹنگ نہ لی جائے اور پھر کوئی خبر آئی ہو تو اس کے ذمہ دار تک جو اس پر انالائسس کر سکے وہاں تک پہنچایا جائے. بات کو پھیلایا نہیں جائے، افواہ بازی نہ کی جائے. اس کو سخت ناپسند کیا گیا اور یہ منافقین اور دوغلے لوگوں کے کردار کی بات ہے. کھرے کردار والا کبھی اس چیز کو کہ کوئی بات کان سے سنی اور ابھی اس کو چیک نہیں کیا اور اس کو پھیلا دیا. اس کو ایک حدیث شریف میں آیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی خبر کو وہ پھیلا دے. آج کل معاملہ بدل گیا، آج کل تو خبروں کے سلسلے ہی کچھ اور ہو گئے ہیں. لیکن اس میں ہمیں اپنے بارے میں پرسنل احتیاط رکھنی پڑے گی کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اہم لگ رہی ہو اس کے اہل تک جب تک نہ پہنچائے تو امانت میں خیانت کہلائے گا. اگلی آیت میں فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، تم تو قتال کرتے ہی رہو اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری. وحرض المؤمنین، لیکن ایمان والوں کو ہمت دلائے. آگے یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کافر دشمن لشکر کی سٹرائکنگ پاور کو چھین لے یا روک لے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
لیکن یہاں ہمت ہونی چاہیے اور وہ پوائنٹس ہونے چاہیے. نفاق یا ایمان کی کمزوری کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آیا کرتی، جس کو ہم دیکھ چکے ہیں طالوت اور جالوت کے واقعات میں. اگلی آیت میں فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جس نے شفاعت کی، ریکمنڈیشن کیے نیک، تو اس کو اس میں سے حصہ اور پورشن ہوگا، اور جس نے ریکمنڈیشن کیے برے ریکمنڈیشن، اس کو اس کا جواب دے اتنے پورشن کا ہونا پڑے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ ہر چیز کو واچ کرتا ہے. جب تک معلومات نہ ہو تب تک آدمی ریکمینڈ بھی کس طرح کرے. اس کو سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں وہ ریکمینڈ کر رہا ہے کیا اس کو پوری گہرائی سے جانتا ہے. اگلی آیت شریفہ میں ایک زبردست اخلاقی سبق ہم کو دیا گیا، سبق نہیں بلکہ آرڈر دیا گیا. وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب بھی تمہیں کسی بھی پرکار کی کوئی گریٹنگ دی جائے تو تم کو بھی گریٹنگ دینی ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بیٹر دین دیٹ، اس سے بھی بڑھیا. او ردوہا، یا ایٹ لیسٹ تمہیں اتنا تو لوٹانا ہے. کسی نے ہمارے بارے میں نیک خواہشات، نیک جذبات کا اظہار کیا ہے تو ہمارا بھی معاملہ ہے کہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہم نیک جذبات، نیک خواہشات کا ہم اظہار کیا کریں، اور اس سے زیادہ کریں جو اس نے کیا ہے، کیونکہ یہ سب لین دین کے معاملے ہیں. اور ہمیں اس کا تمیز بھی سکھائی گئی. کسی نے ہمیں سلام کیا ہو تو جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ رحمت اللہ احسن منہا ہے کہ جو کچھ آیا تھا، جتنا اس نے سلام کیا وہ جواب تو دینا ہم پر قرض ہو گیا. اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لینے کے پیمانے الگ ہوں اور دینے کے پیمانے الگ ہوں؟ رب تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے اس چیز کو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ لین دین کے اندر میں دیتے وقت کچھ اور نظریہ ہو، لیتے وقت کچھ اور نظریہ ہو، یہ ایمان کی شان کبھی نہیں ہو سکتی. بلکہ ان ساری چیزوں کے بارے میں صرف معمولی سی گریٹنگ اور ویلکم بھی ہے، تو اس سے بیٹر جواب دو، یا ایٹ لیسٹ او ردوہا، کم سے کم اتنا تو تم کو اس لیے واپس کرنا ہے کہ تم پر وہ قرض ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اس کو تم چھوٹی چیزیں نہیں سمجھو، ہر شے کا اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا. اور جب پھر اللہ حساب لے لے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنے تکبر میں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس طرح کسی نے ہاتھ ہلا دیا. عام طور سے جب بڑے لوگ گزرتے ہیں یا کسی بڑی جگہ جاؤ تو کافی کچھ اس کو سیلیوٹ یہ وہ سب کیا جاتا ہے. لوگ جواب دینے کا تکلف بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے شان سے کے خلاف ہوگی. چوکیداروں کو اور واچ مین کو اور اس طرح کے لوگوں کو تو سیلوٹ مارنا ہی مارنا ہے، اس کا جواب کیا دینا. لیکن اس آیت شریفہ میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے کہ تکبر انسان میں نہ ہو، بلکہ وہ چھوٹے لوگوں کی گریٹنگ کو، یا بڑے ہوں چھوٹے ہوں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، گریٹنگ کا بھی جواب میں فرق آیا تو وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ ہوا کرتا ہے. کہ چھوٹی چیزیں نہ سمجھی جائیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی کا وزن ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ والا معاملہ اللہ تعالیٰ کر دیں کہ ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کیئرلیسلی گزر نہ جائیں بلکہ ان کو بھی اپنے بونس پوائنٹ بناتے چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے زندگی کے امتحان میں. دعا کرتے ہیں سب کے لیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على النبي الكريم.